السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جو خط پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کے بارے میں۔ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھ کر بڑھتے ہوئے حادثات پر اظہار تشویش کیجیے۔ حادثات کے اسباب اور ان سے بچنے کے لیے تجاویز بھی پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، بچنا لفظ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے، سد باب بھی آ سکتا ہے، اور جو ہے ان حادثات کو روکنے کی تجاویز دینا۔ اب یہاں پہ جو آپ نے ایڈیٹر کے نام خط لکھنا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہوگا کہ امتحانی مرکز آپ کا وہی آئے گا، اور تاریخ آج جو ہے 1 دسمبر 2020۔ اس کے بعد جہاں پہ آپ لوگ لکھتے ہوتے تھے پیاری دوست یا پیارے بھائی، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مکرم یا محترم ایڈیٹر صاحب۔ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ندائیہ کی علامت لگائیں اور روزنامہ نوائے وقت لاہور، مطلب کوئی بھی اخبار کا نام، جنگ لکھ دیں، روزنامہ جنگ لکھ دیں، لاہور انصاف لکھ دیں، اصاف لکھ دیں، جو بھی اخبار کا نام آپ لکھنا چاہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایڈیٹر کے لیے آپ نے محترم مکرم کا لفظ استعمال کرنا ہے، ڈیئر ایڈیٹر نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک اجنبی کے لیے۔ اور جو ہے اس کے بعد اخبار کا نام ضرور آئے گا، روزنامہ نوائے وقت۔ یہ آپ کا اخبار کے ایڈیٹر کے نام کوئی بھی خط آتا ہے تو اس میں آپ کا یہی طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اخبار کے ایڈیٹر کے نام ہم نے خط اس طرح سے لکھنا ہے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم کے بعد بھی آپ لوگوں نے ندائیہ کی علامت لگائی۔ اس کے بعد جو پہلی لائن آپ کی ایڈیٹر کے نام خط کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے موقر اخبار کی وساطت سے ٹھیک ہے، متعلقہ حکام کی توجہ ایک نہایت سنگین مسئلے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ کے اخبار کی وساطت سے موقر لفظ نہ بھی لکھیں تو خیر ہے، اور اس کے بغیر بھی جو ہے وہ آپ کا چل جائے گا کہ جو ہے میں آپ کی خبر جو ہے، آپ کی توجہ جو ہے اس اہم مسئلے کی طرف، ظاہر بات ہے آپ نے اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط جب لکھنا ہے تو اس میں آپ نے اپنی ذاتی کو مسئلہ پیش نہیں کرنا، بلکہ معاشرے کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ نے خط لکھنا ہے، چاہے پھر وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، رشوت کا مسئلہ ہو، ٹریفک کے حادثات کا مسئلہ ہو، صفائی نہ ہونے کا مسئلہ ہو، اس میں آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن اخبارات میں ٹریفک کے حادثات کی خبریں شائع نہ ہوئی ہوں۔ تیز رفتاری کے باعث گاڑیوں، بسوں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں کا الٹ جانا اور آپس میں ٹکرا جانا یا کسی کو کچل دینا معمول بن چکا ہے۔ سڑک کے کنارے چلنے والے یا سڑک پار کرنے کے لیے اکثر کسی تیز رفتار بس، کار یا موٹر سائیکل کی ٹکر سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یہ واقعی ہمارا جو ہے آج کا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہے تیز رفتاری جو ہے وہ حادثات کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ پیدل چلنے والا سڑک کے سائڈ کنارے پر چل رہا ہے، فٹ پاتھ پہ چل رہا ہے، تو تیز رفتار کوئی موٹر سائیکل ہے، کار ہے، وہ بھی اس کو ٹکر مار کر جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آپ نے سال اول میں اوور کوٹ پڑھا تھا، اس میں وہ ایک نوجوان جو ہے وہ سڑک پر جو ہے وہ پیدل چل رہا تھا اور پیچھے سے جو ہے گاڑی آتی ہے اور اس کو روند کر چلی جاتی ہے۔ اخبارات میں ایسی خبریں پڑھ کر ہر درد مند پاکستانی کو دکھ ہوتا ہے اور ذہن میں سوال اٹھتا ہے، کیا انسانی جانیں اتنی ارزاں ہیں؟ ارزاں کا مطلب عام۔ ٹریفک حادثات میں مرنے والا ہر شخص اپنے خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا شخص اپنے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے جس کی بے وقت موت اس کے پورے خاندان کو بے سہارا کر دیتی ہے، یا مرنے والا گھر کا واحد چشمہ چراغ ہوتا ہے۔ واحد چشمہ چراغ مطلب ایک ہی خاندان کا فرد ہے جس کی دردناک موت اس کے والدین کو زندہ درگو کر دیتی ہے۔ میری رائے میں ٹریفک حادثات کا بڑا سبب تیز رفتاری ہے، اور یہ واقعہ ہی جو ہے اس کا ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ تیز رفتاری ہی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص اپنی منزل پر جلدی پہنچنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وقت جو ہے اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ ہر انسان کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے، وہ تیزی چاہتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے حادثات کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے۔ بسوں اور ویگنوں والے زیادہ سے زیادہ روپیہ کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے نکل کر سواریاں اٹھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ ٹریفک قوانین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حادثات کا سبب بنتے ہیں۔
ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ملتان ٹائم ایسی جو ہے بسوں کو دیکھ لیں، یہ لوگ اتنی لاپرواہ ہو کر جو ہے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، اتنے بڑے حجم کے ساتھ کہ وہ گاڑیاں ہوا میں بل کھاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ اپنی منزل پر جلد پہنچنے کی دھن میں نوجوان موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری اور بے احتیاطی کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض نوجوان ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی ون ویلنگ کرتے ہیں۔ ون ویلنگ مطلب ایک پہیے پر جو ہے سائیکل موٹر چلاتے ہیں، اور یہ موٹر سائیکل کی سواری جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو چلانے کے لیے انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن نوجوان نسل جو ہے وہ خاص طور پر اس کی آپ دیکھیں گلی محلوں میں، سڑکوں پر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ہے وہ بائکس لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی تیز رفتاری سے وہ چلاتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بڑے حادثے کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں تیز رفتاری کے باعث لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ لقمۂ اجل بننا، موت کا شکار ہو جانا۔ ٹریفک حادثات کا ایک بڑا سبب ٹریفک قوانین سے لوگوں کی لا علمی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ٹریفک حادثات کی، کہ لوگ ٹریفک قوانین سے بالکل جو ہے لا علم ہوتے ہیں۔ بس انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، اور گاڑیاں موٹر سائیکل جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اکثر گاڑیاں موٹر سائیکل چلانے والے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ لائسنس رشوت دے کر حاصل کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹریفک کے قوانین سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ٹریفک حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو ٹریفک حادثات کی ہے وہ ہماری سڑکیں بھی ہیں، جو اکثر تنگ ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جہاں 3 گاڑیاں بھی ایک وقت اکٹھی نہیں گزر سکتی۔ پھر ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ٹریفک پولیس کی نااہلی اور رشوت ستانی ہے۔ پولیس اکثر لوگوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر رشوت لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ٹریفک پولیس بعض اوقات جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی جو ہے وہ پابندی نہیں کروا سکتی، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ دے کر جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا لیتے ہیں۔ اس طرح سے ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والا وہ دوبارہ پھر کرتا ہے کہ پیسے دے کر تو جان چھوٹ گئی ہے، اب ہم یہ کام پھر بھی کر سکتے ہیں۔ درجہ بالا وجوہات کی بنا پر، درجہ بالا کا مطلب جو پہلے مطلب ہم نے بیان کی، جس میں سے ٹریفک حادثات کی سب سے پہلی وجہ جو ہے کیا تھی، جو ہے تیز رفتاری ہے، اس کے بعد جو ہے وقت کی قلت ہے، قوانین سے لا علمی ہے، ہماری سڑکیں ہیں، ٹریفک پولیس کی نااہلی ہے۔ یہ درجہ بالا وجوہات کی بنا پر قیمتی انسانی جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ پیچیدہ کا مطلب مشکل۔ میرے خیال میں اگر درج ذیل امور پر خصوصی توجہ دی جائے، امور کا مطلب کام، مطلب یہ کام کر لیے جائیں تو ٹریفک حادثات بڑی حد تک ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، تو ہم کافی حد تک حادثات پر قابو پا سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، وطن عزیز پاکستان کے ہر فرد کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم حادثات سے بڑی حد تک جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، ڈرائیونگ کے دوران جلد بازی یا تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ کریں، گاڑیوں کی رفتار کنٹرول میں رکھیں، تو حادثات کی شرح کو سڑکیں کشادہ اور دو روی ہونی چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، سڑکوں کی تنگی اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بھی حادثات بہت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سڑکیں کشادہ ہو، دو رو ہو، مطلب ون وے ٹریفک ہو، ایک طرف سے آ رہی ہو دوسری طرف سے جا رہی ہو، اس سے بھی ٹریفک حادثات میں بہت حد تک جو ہے کمی ہو سکتی ہے۔ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کروانا چاہیے۔ اشارے توڑنے، تیز رفتاری، دوران سفر موبائل کا استعمال کرنے، غلط کراسنگ اور ون ویلنگ پر سخت سزا دی جائے۔ یہ جو ہے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ اشارے جس نے توڑے ہیں، تیز رفتاری کی ہے، اور سب سے بڑی بات دوران سفر موبائل کا استعمال، غلط کراسنگ اور ون ویلنگ، یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر سختی سے بین ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں پہ آپ نے اسباب لکھے ہیں وہاں پہ آپ موبائل کا استعمال بھی لکھ سکتے ہیں، کہ موبائل کا سفر کے دوران موبائل کا استعمال کرنے سے بھی جو ہے حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ حادثات کی ایک وجہ یہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے میں محتاط رویہ اختیار کیا جائے، مطلب ہر ایک بندے کو جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہ دیا جائے۔ جو بندہ جو ہے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے، جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے، اس کے بعد عمر کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کم عمر بچوں کو یا لڑکوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہ دیا جائے، بلکہ باقاعدہ ایک صاف اور شفاف جو ہے وہ ٹیسٹ کا طریقہ ہو، تاکہ جو لوگ ٹیسٹ پاس کریں انہیں ہی جو ہے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جائے۔
جو افراد ڈرائیونگ کے تمام امتحانات میں کامیاب ہو صرف انہیں ڈرائیونگ لائسنس دیے جائیں۔ ذرائع ابلاغ، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو ٹریفک کے قوانین سے مؤثر آگاہی فراہم کی جائے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جو ہے ان کے لیے جو ہے کوئی لیکچر فراہم کریں، کوئی پروگرام ایسا کریں جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ طریقے ہیں، ان طریقوں پر اگر ہم عمل کریں، ان قوانین پر اگر ہم عمل کریں تو ہم ٹریفک حادثات سے بہت حد تک جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ عام طور پر ڈرائیور منشیات کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر کی بینائی وقت کے ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ڈرائیور کے لیے سالانہ میڈیکل چیک اپ لازمی قرار دیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ بعض ڈرائیور جو ہیں انہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات کی وجہ بنتی ہے، اور اس کا حل بھی بڑا اچھا ہے کہ ڈرائیور کے لیے سالانہ میڈیکل چیک اپ لازمی کرا دیا جائے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے تاکہ وہ دیکھا جائے ٹریفک قوانین ٹریفک پولیس کہ اس بندے کا لائسنس جاری رکھنا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے۔ اس سے بڑی حد تک ہم حادثات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ والسلام، آپ کا مخلص سلیم بے جی۔ یہ آپ کا خط جو ہے ٹریفک کے بڑھتے حادثات کے بارے میں تیسرا خط ہم نے کیا، اس کو خط کو بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور ساتھ یاد کرنا ہے۔ یہ اپنی فائل کور میں آپ کے 3 اسائنمنٹس خط کی ہوگی، ان تینوں کو جو ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد بھی کیجیے گا، اور جو بچہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا جو بچہ اس کو چیک کروانا چاہتا ہے وہ گروپ میں جو ہے ہمارا جو ٹائم ہے اس میں مجھے بھیج سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔